में नॉन मुस्लिम बहन सवाल कर सकती है। मेरा नाम सपना है। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू की घर की हूँ। मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है। जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, आज जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं। हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हूँ। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 कैसे 4 होगा? 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। वो नहीं कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे। नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मजहब में अच्छी बातें हैं।
ہر مذاہب میں بدلنے کے بعد بھی اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد کرپشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مطلب ہماری جو بڑی بزرگ ہے, جیسا آپ لوگ شکشا دیتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسا ہماری جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. کافی چیز صحیح ہے, کافی چیز غلط ہے. میں آپ کے بڑے سے بڑے گرو کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں, ڈیبیٹ ڈائیلاگ. ایک آپ کا ہندوستان کا بہت مانا ہوا شری روی شنکر کے بارے میں سنا آپ نے؟ شری روی شنکر سنے؟ یہ لوگ جیسے آپ نے کتاب پڑھ کے جانتے ہو, یہ لوگ بھی کتاب پڑھ کے جانتے ہو. ارے اوریجنل میں کس نے دیکھا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتا کہ 4 سال سے میں بھگوت گیتا منہ زبانی جانتا ہوں, بھگوت گیتا کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے, ایشور ایسے نہیں آتے. اپنے کتاب ان کی کہتے ہیں اس جنم کا بول سکتے ہیں, کتنی جنم کا کیسے بول سکتے ہو؟ بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ودوان بڑے سے بڑے ہیں, جو پی ایچ ڈی, ان سے کہتا ہوں آؤ ہم ڈسکس کریں ہندوازم میں کیا لکھا. اگر وہ اسلام کو نہیں جانتے, اسلام کو بازو رکھو. میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے, آپ کی کتاب کے ذریعے کہ خدا ایک ہے. میں نے اتنے حوالے دیا. میں پوچھتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو کہنا چاہیے ذاکر یہ غلط ہے, تمہاری معنی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 اور سیتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اور پرتیما کے معنی ہے عکس. اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر آپ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ مورتی نہیں پوجا کرے گا تو ایشور تو رکھ سکتے, جیسے شکشا دیا گیا ہے, کتاب میں لکھا گیا ہے. اگر شکشا مورتی غلط پوجا دی, نہیں دے کرے گا, اس کی مطلب جو مورتی پوجا ہی کرو, مورتا کو دیکھو گیتا میں مہابھارت میں مورتی نہیں ہے, وہ پڑھو, لیکن آپ اس میں بھی تو شکشا ہے, وہ کان میں دو. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بہن؟ میں کرتی ہوں, ایسا غلط نہیں کرتا کرتی ہوں. نہیں, مگر غلط کرتی ہوں. مگر وہ بات نہیں تو بول رہی کہ میں کر غلط رہی ہے. نہیں تو کرتا. اگر آپ کی سہیلی کہہ رہی ہے 2 + 2 5, تو آپ اس کو سدھاریں گے کہ نہیں؟ ہاں, سدھارنا تو میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مورتی پوجا قرآن میں لکھا غلط ہے, اس کو بازو رکھو. آپ قرآن میں نہیں مانتی, آپ کی دھارمک کتاب میں لکھا مورتی پوجا غلط ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کو بلانا, جیسے ان کو شکشا دیا گیا جی اس دھرم کو ایسا بلایا جائے, ایشور کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے. میرا پہلا سوال ہے, مورتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آپ بت پرستی کیوں کرتی ہے؟ ابھی ان پورکھوں نے وہ ایسا کر کے آیا, آج کی تو بات نہیں, ہم نے منع کر دیا چلو ہم نے نہیں کر رہا ہو, مگر یہ پورکھو جب بھی زمانہ سے کر کے آ رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتا ہے نا. اگر رومانے سے دیہات میں سکھایا جا رہا ہے 2 + 2 5 ہے, تو آپ اس کو مانیں گی؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے, میں مانوں گا؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج؟ دنیا چپٹی ہے کیا؟ دنیا گول ہے؟ گول ہے. ماشاءاللہ, آپ تو ودوان ہیں, آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں؟ ان کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا, اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نیک تھا. ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے, تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں لوگ کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی مہابھارت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ گوار ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں, آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی, آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں. ہاں, تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں کہ ہماری پورکھوں یہ جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, دنیا چپٹی ہے, تو مانوں میں اس پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا, میرے بڑے تھے, میرے باپ دادا تھے. عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا. اگر میرے پورکھے کہتے تھے 2 + 2 5, تو کیا مانوں؟ میں کہوں گا, میں ادب سے پیش آؤں گا, میں ان کو گالی نہیں دوں گا, میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا, پیار سے آؤں گا, لیکن کہوں گا کہ
کہ آپ غلط ہے. ہوں، اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی دھارمک کتاب کہتی ہے، آپ کی شوہر کی کتاب، ہوں، آپ شوہر سے شادی کیے نا، ہوں، لو میرج تھا؟ ہاں، ہاں. صحیح تھا کہ غلط تھا الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنی شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے، شوہر آپ سے محبت کرتے کیا نہیں؟ ہاں، کرتے نا؟ ہوں، میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں میری بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ذکر اور رشدہ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائیں؟ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں؟ جائے کیا نہیں؟ ہوں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے، ہوں، ایک گاڑی جب چلتی ہے، ایک پہیہ ہے سائیکل کا، دوسرا پہیہ ٹریکٹر کا، گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں، نہیں چلیں گی نا؟ نہیں، نہیں چلیں گی، امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی، اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا، تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے، لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صاف طور پہ آپ کی کتابوں میں، ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے، آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے، کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ ہاں، تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں، وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے، مگر ان کا بھی مانتے ہو، مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتے ہو، مگر دونوں میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری دھرم کا سمجھتی نام ہوں. کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، نام کی. ہوں، نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو. ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہندو، ہاں، یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے، سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، سعودی عرب میں، کہتے ہندی ہے ذاکر، ہندی ہے. تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے، جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں، لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسے آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو رہ سکتے. میں بھی ہندو، میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان پڑھ نہیں اور سمجھ رہے، ماشاءاللہ. تو ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے؟ کل میری تقریر تھی تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں ہیں، تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے حرام ہے. تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ یا، تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. ہاں. تو آدمی آپ کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات ہوتا ہے؟ آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں، الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے، دل لگایا گدھی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے.
उन्होंने कौन सा शहर कह दिया ऐसा? सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती है? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं इजाजत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएंगे वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम।